تو ادا کرنا ہے. اور اپنی قربانی کی سطح کو بڑھاؤ. قربانی کی سطح کے نیچے آنا بھی آدمی کو فتنہ میں مبتلا کر دیتا ہے. میرے اندر مبتلا کرتی ہے. اور بے خیر اطاعت کراؤ. ہاں جو باتیں الحمدللہ نظام الدین سے کہی جاتی ہیں وہ ساری باتیں طے شدہ عرض کی جاتی ہیں. نظام الدین کا ممبر ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے جو چاہے بات چلا دی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے. جو سب چیزیں طے شدہ ہیں. جو کوئی اختلاف کرنا ہوتا ہے نا تو وہ اختلاف کرنے میں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کون سی چیزیں طے شدہ ہیں جن سے ہم اختلاف کر رہے ہیں. بکھرے موتی کے ڈیلی کلپس حاصل کرنے کے لیے اپنے گروپ میں اس نمبر کو ایڈ کریں 00966508972824. یوٹیوب پر بکھرے موتی احمد بھائی سبسکرائب کریں. ہم نے کہا ساتھیوں سے کہ بھائی قرآن کی کسی کا حلقہ ہونا چاہیے گھروں میں. ساتھی نے کہا نہیں ہمارا کام ہی نہیں ہے. حالانکہ حضرت عبداللہ کا خط ہے کام کرنے والے کے نام کہ روزانہ گھر میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ کیا کرو تعلیم کے ساتھ اور جذبات کے مذاکرے کے ساتھ. حضرت کا خط ہے چھپا ہوا. حضرت کا خط ہے لکھا ہوا. تو اپنے طے شدہ چیزوں کو غور نہیں کرتے کہ کیا کیا چیزیں طے شدہ ہیں, کیا کیا ہم طے کر چکے ہیں. ان کو دیکھنا چاہیے. تو ساری کہ بھائی جو آدمی چیزیں سے بے خبر ہے وہ اس کا مخالف ہے. ہاں یہ بڑی مشکل یہ ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ کام تو اطاعت پر ہے. کہ جو بات نظام الدین سے عرض کی جائے اس بات کو سمجھنا اور لینا اور اس کی عملی شکل دنیا میں قائم کرنا سارے عالم کی ذمہ داری ہے. سارے عالم کی ذمہ داری ہے. اپنے ساتھیوں کو اس کی ہدایات دینا, ملکوں میں جانے والی جماعتوں کو سمجھا کر بھیجنا. کسی چیز سے یہ کہ اختلاف مت کرو کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ معلوم نہیں ہے کیا بات ہے, معلوم ہو گیا. اور اپنے پرانوں کو نظام الدین بھیجتے رہو بار بار. ہمارا ریاض صاحب منتالے کا تو زمانہ عجیب و غریب تھا. جو ساتھی 3 دن کی اجازت لے کر گھر جاتا تھا اور 3 دن کے بعد نظام الدین آتا تھا تو بشیر میں رہ دیتا تھا. بس فرماتے تھے کام 3 دن آگے چلا گیا, تم 3 دن پیچھے کی بات کر رہے ہو. جاؤ اختلاف کرو ساتھیوں کے ساتھ, پوچھو بھائی 3 دن میں کیا ہوا. فرماتے تھے کہ اگر ہر 2 مہینے پر ہمارے پاس نہیں آ رہے ہو تو تم اپنی بات اپنا کام کرو, ہمارا کام نہیں کرو. کب کیا بات ہے, کب کیا بات ہے, کب کیا بات ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ کام کا کوئی پروگرام سیٹ کر دیا جائے اور اس کے مطابق چلتے رہو. ایسا تو نہیں ہے. اس سے تو تقدم نہیں ہوگا. آگے بڑھنا جس کو نہیں کہتے. معمول کا پورا ہونا تو ترقی نہیں ہے. معمول سے بڑھ کر کام کرنا ترقی ہے. آپ دیکھ لو جو آدمی روزانہ 5000 کماتا ہو وہ نقصان میں جا رہا ہے یا ترقی کر رہا ہے. بولو نقصان میں جا رہا ہے. اس کی ترقی تو یہ ہے کہ آج 5000 کمایا کل کو 10,000 کماؤ. وہ اس کی ترقی دیکھ رہا ہے. معمول کا پورا ہونا ترقی نہیں ہے. معمول سے آگے بڑھنا یہ ترقی ہے. اس لیے میری درخواست ہے آپ سے سب سے کہ آپ حضرات اصل سے تعلق بڑھانا. اپنے پرانوں کو 2 مہینے کے لیے نظام الدین بھیجا کریں بار بار. جی ہاں یہ بہت بڑا خلا اس سے پیدا ہوا. بہت بڑا خلا پیدا ہوا کہ ہمارے ممالک کا اور ہمارے پرانوں کا نظام الدین سے تعلق کمزور ہو گیا. اس سے خلا پیدا ہوا. دوسری بات کرو میں تم کو بتا دوں حقیقت. مدینہ منورہ سے خلافت کا ختم ہونا ملکوں کا مدینے سے تعلق کا کمزور ہونا تھا. بادشاہت کے آنے کا راستہ یہ دوسری وجہ سے کہ ملکوں کا تعلق مدینے سے کمزور ہوا. یہ پہلی
پہلا یہ سبب تھا مدینے میں بغاوت کا. جب ملکوں کا تعلق مدینے سے کمزور ہو گیا تو اطاعت کا دروازہ بند ہو گیا. عثمان کی شہادت کا اصل سبب یہ تھا. میں وہ دن بدرس کر رہا ہوں. معمولی سمجھتے کیا نازم ہے کام کیا ہے؟ جشن کرو، تعلیم کرو، مشورہ کرو، دماغ بناؤ، نکال دو، آ جائے ہدایت دے دو، خبریں سن دو، بس ختم. اور کیا کرنا ہے؟ یہ وہ اذان ہوتے ہیں جو اپنے معمول میں بندھے ہوئے ہیں. اس لیے اپنے عملے کو ہر ممکن کوشش کر کے ماحول میں بھیجیں. حاجی صاحب ہمیں برکت دیں. حاجی دلاب صاحب یعنی میں کہتا ہوں کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی کہ نظام الدین جاؤ، نظام الدین جاؤ، میوات جاؤ، دوابہ جاؤ، دلی جاؤ، یا مستقل. تو اتنا اصرار تھا نکلتے نکلتے سب کو نظام الدین بناؤ، سب کو نظام الدین بناؤ، سب کو نظام الدین بناؤ. اسے کہنے لگے کہ وہاں کی فضا میں سانس لینے سے بھی ایمان بڑھے گا. حاجی صاحب نے اسے کہا کی فضا میں سانس لو گے تو ایمان بڑھے گا. اتنا زیادہ اصرار ملکوں میں جاتے ہیں. اس کے علاوہ تو خیر معذوری ہو گئی بہت، ورنہ اسی بات پر نمازیں وقت لگاؤ، دعا میں وقت لگاؤ. ورنہ میں آپ سے حقیقت کہہ رہا ہوں کہ شیطان کھل گیا. نظام کی کچھ نہیں ہے، مرکز کی کچھ نہیں ہے. اس میں حضرات کی ذمہ داری بڑھ گئی. ساتھیوں کے ذہنوں کو صاف کرو اور اس فتنے سے خود بھی نکلو، ساتھیوں کو نکالو. شرط ہوتا ہے وہاں گروپ ہیں، وہاں یوں ہے، وہاں یوں ہے، وہاں یوں ہے. یہ مدینے کی مرکزیت کو ختم کرنے میں شیطان نے پوری طاقت یہ لگائی. تو منافقین مدینہ منورہ کے بارے میں غلط خبریں باہر پہنچاتے تھے تاکہ مدینے میں آمد رکے. میں آپ کو بتا رہا ہوں سیرت میں تاریخ ہے یہ، آپ تاریخ پڑھو آپ کو ملے گا کہ مدینے میں تو امن نہیں ہے، مدینے میں تو حالات نہیں ہے، مدینے میں تو کوئی نہیں رہا ہے. جی ہاں فلاں بھی نہیں ہے، فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چل گیا. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے مہاجرین اولین کو باہر نکلنے میں پابندی لگائی. میں آپ کو بتاؤں خبر نہیں ہے کہ مہاجرین اولین کو مدینہ میں روکنے کا کیا مقصد تھا. مقصد یہ تھا کہ اگر یہ مہاجرین باہر چلے گئے تو ممالک کا تعلق مرکز سے کمزور ہو جائے گا. یہ حکومت کا پڑھے آپ پڑھتے نہیں سیرت انہوں نے کیا کرا. یہ عمر کی حکمت تھی خود بڑی. جب مہاجرین کو باہر نہیں جانا یہاں کیوں؟ تاکہ عید مدینے سے لیا جائے، فتویٰ مدینے سے لیا جائے. کیا بتاؤ تاکہ مرکزیت قائم ہو، ممالک مدینے سے رابطہ کریں. اگر یہ گئے ملکوں میں تو ان کے ملک والے کہیں گے بھائی یہ تو یہاں آئے گئے ہیں، مدینے میں کیا ضرورت ہے. میں حضرت کی بات کر رہا ہوں، آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. بات بتا رہا ہوں قریش اکتا گئے تھے تمہیں سے کہ ہمیں باہر کیوں نہیں نکلنے دیتے. ہم باہر نکلے، ہم باہر پھرے کہ نہیں یہاں رہو تاکہ ساری دنیا یہاں آ گئی. عثمان کے زمانے میں یہ پابندی ختم ہو گئی تو یہ باہر نکلے تو پھر مدینے کا اور ملکوں کا کی شہادت کی اثر ہو جائے گی. اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھو اور کرو کیا ہے، کیسے پیدا ہوتے ہیں، مرکزوں سے کیسے کاٹا جاتا ہے اور کیسے بزن کیا جاتا ہے. ایسے کون خالی نہیں ہے. اگر عیب ہے بھی تو تعبیر کرو، اور اگر عیب ہے بھی تو بھی اجتماعیت کو تو باقی رکھو. متاثر کر چکا فاسق تمام کے پیچھے نماز پڑھنا واجب ہے.
سمجھ لیں کہ اگر تمہارا ذمہ دار حرام کا مرتکب ہے، تم جانتے ہو اچھی طرح کہ آدمی حرام کام کر رہا ہے، تب بھی اطاعت واجب ہے، لیکن اطاعت کرو حلال میں، حرام میں نہیں. لیکن یہ مت کہو کیونکہ یہ ذمہ دار حرام کا مرتکب ہے اس لیے اس کی اطاعت نہیں کرے گی، کہ پھر اللہ اس کو تو معاف کر دیں گے اور تمہیں پکڑ لیں گے اطاعت ہونے کی وجہ سے. اس کا بیان نہیں ہے انسان بولے گا کہ تم فاسق امام کی اطاعت کرو تو اطاعت کرو کہ تم بن جاؤ گے، وہ چاہے نہ بنے. جی ہاں یہ بھی ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ تو معاملہ اطاعت کا ہے. تو میری کچھ بات سمجھ آئی؟ یہ ہے ہر قیمت پر اجتماعیت، ہر قیمت پر، اور ہر ایک کو اطاعت پر مجبور کرو، اجتماعیت پر مجبور کرو کہ نہیں بھائی اس کے علاوہ راستہ نہیں، آؤ کچھ نہیں آؤ، سب کو لاؤ، سب کو لے جاؤ، یہاں سب کو ملاؤ آپس میں، ورنہ شیطان کے لیے اس سے بڑا کوئی راستہ نہیں ہے جن کے درمیان تفریق پیدا کرنا. وہ تفریق پیدا کرنے کے لیے کام کو ہی بہانہ بنا رہے ہیں کہ دیکھو ہم تو کام کو صحیح کرنا چاہیے، ہم تو کام اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، اصلاح کے لیے فساد نہیں ہوتا، اصلاح کے لیے تو اصلاح ہوتی ہے، اصلاح فساد سے نہیں ہوتی. اور اصلاح کبھی الگ ہو کر نہیں ہوگی، اصلاح تو ساتھ مل کر ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کام میں اختلافات کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے عملے کا سارے عالم سے ہمارے عملے کا وقت نظام میں نہیں گزرتا، یہ وجہ ہے اصل، یہ اصل وجہ ہے کہ ہمارے عملے کا وقت ماحول میں نہیں گزرتا. ہم تو ہمیں کام کا معلوم کیا کرنے جاتے، کام تو کوئی معمول نہیں ہے، بلکہ ہم اور آپ ایک سفر میں ہیں اور صحابہ ہماری منزل ہے، ہمیں وہاں پہنچنا ہے انشاءاللہ، اور کو وہاں پہنچانا ہے. جی یہ تو آزاد کب آئیں گے تو پہلے میرے ساتھ چل آپس میں بیٹھ کے لکھتے کون کوشش کرو اللہ سے مانگو.